بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر شب قدر جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ قدر کیا ہے۔ ایک یہ بہت قدر والی رات ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے قدر والی رات مختلف اعتبار سے ہے۔ کیوں؟ اس میں جو کتاب آئی ہے وہ قدر والی کتاب ہے۔ اچھا جی، قدر والی رات ہے مختلف اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ قدر والی کتاب آئی ہے، قدر والے پیغمبر کے دل پہ نازل ہوئی ہے، جس پیغمبر کی سب سے زیادہ قدر ہونی چاہیے، جس فرشتے کی سب سے زیادہ قدر ہے وہ لے کے آیا ہے، کائنات میں جس کی قدر کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے اس کا یہ کلام ہے، جس امت کی قیامت والے دن قدر ہونی ہے اس امت پر یہ کلام آیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ قدر والی رات ہے، سارے کام ہی خاص، شب قدر اس کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی قدر کہتے ہیں قضاء و قدر کو، تقدیر کے فیصلے ہونا۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اصولاً بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحیں بنائی سب کی تقدیریں لکھ دی گئی ہیں، اب دوبارہ نہیں لکھی جانی، قلم کو توڑ دیا گیا، ختم۔ صرف دعا ہے تقدیر کو بدل سکتی ہے، شاید اس کالم میں یہ لکھا ہے کہ بندہ جو دعا کرے گا وہ ملے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بس اور کوئی چیز نہیں۔ ماں کے پیٹ میں تھے، مقدر لکھ دیا گیا اس کو یہ اور یہ ملے گا۔ اگر قضاء و قدر اس رات میں ہے تو کیا ہے وہ بتانے لگی۔ اللہ کے پاس تقدیر کے فیصلے کب سے ہیں؟ جب سے دنیا بنی اور قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے پورے سال کا ایک شیڈول بنایا، ایک ایک مہینے کا دے دیا نا آپ کو، مہینے میں یہ کروانا ہے۔ لہٰذا اگر یہ رات فیصلوں کی رات ہے تو ایک سال کا شیڈول اللہ دیتا ہے فرشتوں کو، اچھا اس سال میں یہ ہونا بھائی، تازہ رپورٹ یہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس سے مراد 15 شعبان کی رات بالکل نہیں ہے، اس سے مراد اگر ہے تو لیلۃ القدر ہے۔ اور تیسرا قول وہ یہ کہ یہ شب قدر کیوں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور بخشش ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو ڈھونڈیں، اس کو پا لیں۔ انا انزلناہ، انزلہ کہتے ہیں اکٹھے سارا اتار دینا۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن سارا اکٹھا نازل کر دیا۔ یہ کیا حساب ہے؟ اپنے پاس سے لوح محفوظ میں سارا اتارا، کب؟ شب قدر کی رات میں مکمل پورا آ گیا وہاں سے۔ پھر وہاں سے آہستہ آہستہ تنزیل ہوتا ہوا آپ علیہ السلام کے دل پہ 23 سال میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو نازل ہوا ہے نا، اس کو انزلہ نہیں کہتے، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ یہ کہاں آیا؟ لوح محفوظ میں، سارے کا سارا۔ کتاب مبین فی لوح محفوظ، محفوظ ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے ادھر، پکا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے وہ جو وحی کا آغاز کیا تھا تم نے تو وہ دیکھا نا، اس سے پہلے شب قدر کی رات میں پورا قرآن ہم نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھی تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا یہ شب قدر کیا ہے؟ قدر والی رات ہے، تم نہیں جانتے یا پھر جان نہیں سکتے یا غور نہیں کرتے، ہم ہی بتاتے ہیں۔ جب ادراک آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تم صدقہ کر لو 1000 مہینوں سے بہتر، نفل پڑھ لو 1000 مہینوں سے بہتر، تلاوت کر لو 1000 مہینوں سے بہتر، دعا مانگ لو 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور کیوں نہ ہو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں اپنے رب کے اذن سے ہر کام کے لیے۔
بلکہ زمین پہ جیسے پتھر ہوتے ہیں، کنکر ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور قدر کو ایک رائے یہ ہے، قدر اس لیے بھی کہتے ہیں، قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنا۔ شب قدر میں زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے اس قدر زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے رحمتوں کا نزول کتنا زیادہ ہوتا ہے، سلامتی ہے ساری، سکون، نہ بہت گرمی نہ بہت سردی۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے تب تک اس کا ٹائم ہے۔ یہ ہے جی فضل لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر موجود ہے، گزشتہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ راتیں شروع ہو گئی ہیں، ضائع نہ کیجیے۔ پھر اسی طرح جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا وہ بڑا بد نصیب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داخل رمضان ہو، رمضان جب داخل ہوتا ہے، جب رمضان آتا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام فرماتے، ان ھذا الشہر، بے شک یہ ایک مہینہ ہے، قد حضرکم، تم پر حاضر ہو گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، سنو اس میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات ہے ویسے 1000 مہینوں سے بہتر، لیکن من حرمہا فقد حرم الخیر، جو اس سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہو گیا، جس نے اس کو ضائع کیا، بلکہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑا بد نصیب ہے جس کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ ایک رات تو گزر گئی، اب تلاش کرو، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جس نے یہ 5 راتیں عبادت کر لی، اس نے سمجھے شب قدر کو پا لیا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ چلے آج کی رات ہے تھی کہ نہیں، آپ نے 5 تو راتیں اہتمام کر لیجیے۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، بخاری کی روایت ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہو، اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرو۔ لہٰذا انما الاعمال بالخواتیم، اپنے آپ کو سست نہیں کر دینا، بلکہ گھر والوں کو خصوصی ترغیب دلاؤ کہ اللہ کرے بخشش ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ علیہ السلام آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے کہ ایسی محنت کبھی اور نہیں کی۔ لہٰذا ذرا سوچ لیجئے گا، کل سے آپ کا مزاج محنتی ہوا ہے یا پھر لمبی تان کے سونا ہے؟ چند ایام ہیں، گزر جائیں گے، ضائع نہ کیجیے۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں باقی ایام کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب رمضان داخل ہوتا اور رمضان میں آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنی کمر کو، اپنے ازار کو، اپنے تہمد کو کس لیتے، یعنی تیاری شروع۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اس کی راتوں کو جاگتے آخری عشرے میں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے، ٹھیک۔ لہٰذا عبادت کرنی ہے، عبادت، وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے وہی لمحہ ہو آپ ضائع کر رہے ہو، یہ پکنک کا ٹائم نہیں، عبادت کا ٹائم ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہے گھر کے اندر ہے، سارے کام بھی خاتون نے کیے، آخری سارا عشرہ، ساری رات وہ جاگ نہیں سکتے، فرصت نہیں ہے، چاہتے ہیں اجر مل جائے، تو وہ کیا کریں؟ اس کے بارے میں بتا دوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری رات میں نہیں جاگ سکتی، بہت سارے کام ہیں، کیا کروں، کیا اجر پا لوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے رات کی نماز، جس کو آپ تراویح یا تہجد یا قیام اللیل کہتے ہیں، امام کے پیچھے قیام کیا، ساری رات کے قیام کا اجر ہے۔ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ امام کے پیچھے قیام کر لیں۔ چلو ساری رات نہ صحیح، اللہ تعالی ہمارا اجر ہی لکھ دے،
اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے، آدھی رات کا قیام ہے، اور صبح بھی فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پوری رات اس کی قیام میں لکھی گئی ہے، خوش ہو جائے وہ۔ لہٰذا مردوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری، اور اگر مساجد نزدیک ہیں تب بھی خوشخبری، آپ یہ فائدہ حاصل کر سکتے۔ اور آخری بات، حضرت عائشہ صدیقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یہ رات مل جائے کیا کروں؟ کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کرنا کیا؟ کہو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ملتی جلتی استغفار کی دعائیں کثرت سے کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا کروں کیا کروں، وظیفہ بتائیں۔ بھئی آپ دعا کو چھوٹا سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ وظیفہ نہیں ہے؟ معافی مانگیں، روئیں، جو اس رات میں بھی نہ رویا تو کب رویا وہ؟ بیٹھ جائیں الگ ہو کے، انفرادی اجتماعی نہیں، الگ منہ ہی بنا لیں، اللہ معاف کر دے۔ جس کو معافی مل گئی اس کا رمضان کامیاب۔ لہٰذا اہتمام کیا کرنا ہے؟ قیام اللیل مسنون کریں، بہت اچھی بات ہے۔ دعا، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، اور آخری چیز نبی کریم علیہ السلام رمضان میں آندھی سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ کس چیز میں؟ سخاوت میں، صدقہ، چاہے وہ آپ کم کریں زیادہ کریں لیکن اس رات میں کریں۔ پھر سے کہہ رہی ہوں، دعا کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ اور بتائیں، کیا پڑھیں؟ کوئی تسبیحات بتا دیں، ٹھیک ہے، وظیفے بتائیں، اور اگر ایسا کوئی بتا دوں نا کہ آپ نے 911 مرتبہ پڑھنا ہے، بڑے خوش ہوں گے۔ آگے پیچھے دیکھنا نہیں ہے بھائی، بات نہیں کرنی، لیکن بہتر یہ رہے گا کہ آپ میرے بتائے بغیر ہی آگے پیچھے نہ دیکھیں اور کہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کے وہ ایک آنسو آپ بہائیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کیا کریں رات میں، کیا کریں؟ بھائی معافی مانگو۔ اتنی آسان نہیں ہے کہ بس یہ کہو ٹھیک ہے معاف کر دے گا اللہ تو معافی مل جائے گی۔ یہ راتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ معافی لے لو، لہٰذا لینی ہے تم نے بس۔ جیسے فقیر آپ کو پکڑ لیتا ہے اور لے کے چھوڑتا ہے، ویسے معافی مانگیے۔ قرآن پڑھا، پھر سے معافی کی طرف دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ کی تعریف کیجیے، درود پڑھیے اور پھر معافی مانگیے، بار بار مانگیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کو بھی جگائیے۔